بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین والصلاة والسلام علی سید الوصیین وامام المتقین وقاتل المشرکین مولانا علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین وعلى مشکات النبوة والشمس الرسالة الصدیقة الكبرى فاطمة الزہراء صلوات وعلى سبطين الرحمة سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله الثقلين الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاح نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بلند تر صلوات وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا فقیر شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت فقیر شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا ہم خاک کے ذروں کو لالی نہیں کہتے ہم خاک کے ذروں کو لالی نہیں کہتے بے کیف ہو آنکھیں تو غزالی نہیں کہتے ہم اہل نظر دشمن شبیر کو کیسر ہم اہل نظر دشمن شبیر کو کیسر کچھ اور تو کہتے ہیں حلالی نہیں کہتے مہکی ہوئی جنت کی ہوا خوب ہے لیکن عباس کے روزے کی فضا سب سے الگ ہے لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی لاؤ تو عطا کرنے میں عباس کا ثانی بن ہاتھوں سے دینے کی ادا سب سے الگ ہے بے آس ہو کے جب میرے احساس آ گئے بے آس ہو کے جب میرے احساس آ گئے کچھ آشنا سے نام مجھے راس آ گئے مانگی مدد جو دے کر سکینہ کا واسطہ مانگی مدد جو دے کر سکینہ کا واسطہ پہلے علی سے حضرت عباس آ گئے جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے
جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے. آل نبی کے قاتل کہنے کو مسلمان تھے, آل نبی کے قاتل کہنے کو مسلمان تھے. کچھ شامل ثقیفہ حکومت کے طالبان تھے, وہ خوف علی سے پڑھتے رہے کلمہ ریاض, وہ خوف علی سے پڑھتے رہے کلمہ ریاض. دشمن تھے پنجتن کے, وہ دشمن تھے قرآن کے. سامعین, رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. پرسوں میں نے مختصر سا ہدایت کا چراغ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کیا تھا. آج بھی میرا دل ہے کہ نجات کی کشتی میں ایک واقعہ عرض کروں. توجہ تو ہے نا سامعین؟ جب حضرت نوح 950 سال تبلیغ خدا کر لیے, اب کچھ بندے رائے راست پر آئے, کچھ بندوں نے توحید اور نبوت کو قبول کیا, زیادہ تر بندوں نے قبول نہیں کیا. اب قرآن پڑھو. اللہ حضرت نوح سورہ نوح آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح نے بددعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ اس روح زمین سے تمام کافروں کو نیست و نابود کر دے. اب جبرائیل آئے, جبرائیل نے کہا اللہ نے تمہاری بددعا قبول کر لی, اب ایک طوفان آئے گا, تم اب ایک کشتی بنانا شروع کرو جس میں انسان بھی ہوں, حیوان بھی ہوں اور کھانے کی چیزیں بھی ہوں. سامعین, اب ظاہر سی بات ہے بہت بڑی کشتی بنانی تھی. اب جبرائیل نے آسمان سے لے کر 1,19,000 میخیں بھی دی حضرت نوح کو. اب جب حضرت نوح نے ساری میخیں لگا لی, آخر پہ 5 میخیں بچ گئی. 4 میں سے سفید رنگ کا نور نکل رہا تھا, آخر میں 1 سے سرخ رنگ کا نور نکل رہا تھا. اب حضرت نوح نے جبرائیل سے ان کی وجہ پوچھی. جبرائیل نے کہا یہ تو پہلی ہے نا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منقول ہے, اس کو کشتی کے اگلے حصے میں درمیان میں لگاؤ. یہ جو دوسری ہے نا, یہ ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ, یہ ان کے نام سے منقول ہے. اس کو اگلے حصے میں دائیں طرف لگاؤ. اب تیسری میخ کا راز پوچھا. جبرائیل نے بتایا یہ امام علی مرتضی مالک کل کفا عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ باب اللہ لسان اللہ حجت اللہ ولی اللہ حبل اللہ نور اللہ کے, یہ اس کے نام سے منقول ہے. اس کو بھی اگلے حصے میں دائیں جگہ پہ لگاؤ. اب چوتھی, اس سے بھی سفید رنگ کی روشنی تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے نام سے منقول؟ جبرائیل نے کہا یہ حسن مجتبیٰ دور لافتہ سبز قبا کے نام سے منقول ہے. اس کو اگلے حصے میں بائیں جانب لگاؤ. اب جب 5ویں کو دیکھا نا, جب 5ویں میخ کو دیکھا, اس سے سفید رنگ کی روشنی نہیں نکل رہی تھی, اس سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی. اب حضرت نوح نے اس کی وجہ پوچھی کہ یہ سرخ کیوں ہے. بس عزاداروں میں نے مسائل شروع کر دیا. عزاداروں, حضرت نوح نے پوچھا کہ یہ سرخ کیوں ہے. جبرائیل کہتے ہیں یہ سرخ اس لیے ہے کہ اب حضرت جبرائیل نے پورا کربلا کا واقعہ سنایا. اب حضرت نوح نے اس کو بھی بائیں جانب لگایا. حضرت نوح نے قاتلان شبیر پر لعنت کی. بس طوفان آ گیا, کشتی سطح پر بلند ہوئی. جب پوری کرۂ ارض کا چکر کاٹا نا, تو جب کربلا پہنچی تب آ کے گرداب میں گھر گئی. اب حضرت نوح پریشان ہوئے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں. اب دستے دعا بلند کیے, کہا یا اللہ پوری کرۂ ارض کا چکر کاٹا, ایسا گرداب نہیں دیکھا. اب پھر سے جبرائیل آئے, آ کے کہتے ہیں نوح, اور یہ کربلا ہے, اور یہ وہی زمین ہے جہاں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. بس نادانوں, نوح نے قاتلان شبیر پر لعنت کی. کشتی گرداب سے نکل گئی, کشتی گرداب سے نکل گئی. آزادانوں, نوح کی کشتی بھی کربلا آئی. وہ 2 محرم کو حسین بھی ایک کشتی کربلا میں لے کر آئے تھے. آزادانوں, اس کشتی میں بیویاں بھی تھی, اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, اور جوان بھی تھے. اس کشتی میں مہمان بھی تھے. بس آزادانوں,
بس عزاداروں میں نے مسائل شروع کر دیا. عزاداروں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. عزاداروں جب مدینہ میں خبر پہنچی نا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے تو بشیر نے مسجد میں جا کر اعلان کروایا کہ مدینے والوں اور یثرب والوں اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں، مدینہ کی رونق حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. عزاداروں یہی جملے ام البنین نے اپنے گھر میں سنے. عزاداروں بی بی کی بینائی جا چکی تھی. بی بی نے چادر لی، اب عصا کو ہاتھ میں لیا، اپنے پوتے فضل کو بلایا کہ مجھے مسجد لے چلو. عزاداروں بی بی چلی ہے مسجد میں، آ کے بشیر سے پوچھتی ہے بشیر کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟ بشیر نے کہا وہ نبی کا نواسا حسین کربلا میں مارا گیا، وہ علی کا لخت جگر کربلا میں مارا گیا، اور زینب کی آنکھ کی ٹھنڈک حسین کربلا میں مارا گیا. اب یہ جملے بی بی ام البنین نے سنے تھے. بی بی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس زندہ اور حسین مارا گیا ہے؟ عزاداروں بشیر کہتا ہے بی بی آپ نے سمجھے نہیں، وہ پہلے عباس مارے گئے، بعد میں حسین مارے گئے. آئے عزاداروں اور بی بی نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا شیر جنگ نہ کر سکے؟ عزاداروں اس وقت بشیر کہتا ہے بی بی اور جب عباس کے سر میں گرز لگا تھا نا تو عباس زین پر نہیں سنور سکے اور زمین پر آئے. اب پھر ام البنین نے کہا کہ میں خود عباس کو جنگ کرتے دیکھتی تھی، وہ عباس تو 2 انگلیوں سے گرز کو گرا دیا کرتے تھے. عزاداروں یہ جملے سمجھ لینا. آئے عزاداروں اب بشیر کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون سی بی بی ہے. بشیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بشیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور بی بی اور مجھے معاف کرنا، اور جب گرز لگا تھا نا عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. آئے عزاداروں بشیر نے کہا عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. اب یہ جملے بی بی نے سنے. عزاداروں عصا ہاتھ سے چھوٹا اور بی بی زمین پر گری، اوپر ہاتھ کر کے کہتی تھی ہائے میرا عباس، ہائے میرا عباس، ہائے. عزاداروں اور بشیر پوچھتا ہے بی بی آپ کو کس بات نے اتنا رلایا؟ بی بی نے کہا اور تم نے ابھی کہا نا عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، تو جس کے بازو قلم ہو چکے، جس کے بازو ہونا وہ لگام میں ہاتھ ڈال کر اترتا ہے. وہ عباس کے تو بازو قلم ہو چکے تھے، تو میرا جوان عباس کربلا کی گرم زمین پر منہ کے بل گرا ہوگا. بس عزاداروں آ گئی شب عاشور. آدھی رات کو عباس کرنے گئے ہیں، علی کا شعر کرنے گئے یزیدی فوج کا معائنہ. عزاداروں جب معائنہ کر کے واپس آئے نا آگے علی اکبر سے کہتے ہیں اور علی اکبر میں یزیدی فوج کا معائنہ کر آیا ہوں. کل میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کل آدھے حصے کے ساتھ میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے کے ساتھ تم جنگ کرنا، اور باقی جو ایک حصہ رہ جائے اور اس کے ساتھ باقی ہاشمی جوان جنگ کریں گے. عزاداروں مولا عباس کہتے ہیں، اب یہاں مولا عباس کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اپنے ان 2 حصوں کو ختم کروں گا. علی اکبر میں تیری مدد کرنے کے لیے آؤں گا اور پھر ہم دونوں مل کر باقی 2 حصوں کو بھی فنار کر دیں گے. عزاداروں مولا عباس کہتے ہیں اکبر کل بھیا حسین کو کوئی زحمت نہیں دے گی. عزاداروں آ گیا روز عاشور. عزاداروں بریرہ اور وہاب قلبی تڑپ رہے تھے، حلالی بن نافع مسلم بن اوسجہ شہید ہو رہے تھے اور مہمان مارے گئے. عزاداروں اب عباس آئے ہیں بھائی کے پاس، آ کے کہتے ہیں کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں عباس
اور تو میری فوج کا جرنیل ہے، اور تو میری فوج کا لمبردار ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ اگر کسی فوج کا سپہ سالار چلا جائے نا تو سپاہ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جملے عباس نے سننے تھے۔ عباس نے آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، دائیں بھی دیکھا اور بائیں بھی دیکھا۔ اب آنسو جاری تھے۔ عباس نے کہا بھیا وہ لمبردار تو موجود ہے، اور مگر وہ فوج کا ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ بس سالاروں اجازت ملی مولا عباس کو، چلنے لگے میدان کی طرف۔ ایک مرتبہ گئے سکینہ کے خیمے میں، سکینہ نے مولا کو مشکیزہ پہنائی۔ اب مولا چلنے لگے میدان کی طرف۔ اب ایک مرتبہ بی بی زینب نے آواز دے کر بلایا۔ ہزاروں بی بی نے اپنے بھائی کو گلے لگایا اور رو رو کے کہتی ہیں عباس، اور میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ زینب اور تجھے شام غریبہ ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائے گی۔ اور بی بی زینب کہتی ہے اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لیکن میں ایک سوال کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھ میں کون رسیاں پہنائے گا؟ آئے عزاداروں میں کہتی آج پتا چل گیا، آج بابا کی وصیت سچ ثابت ہوئی۔ عزاداروں اب عباس چلے میدان کی طرف۔ ادھر سے بی بی سکینہ بچوں کو لے کے آئی، ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا کہ ابھی میرے چچا پانی لے کر آتے ہوں گے۔ عزاداروں مولا علم کے ساتھ چلے، اور جیسے جیسے علم جاتا تھا بی بی کہتی تھی وہ میرے چچا عباس جا رہے ہیں۔ عزاداروں علی کے شیر نے فرات سے 4000 کے لشکر کو ہٹایا، سکینہ کے خشک مشک پانی میں بھری، اور جو فرات میں گئے نا علم تھوڑا سا نیچے ہوا، اور بی بی سکینہ نے بچوں سے کہا کہ دیکھو اور میرے چچا پانی لے کے آتے ہوں گے۔ آئے عزاداروں اب مولا نے ایک چلو میں پانی لیا، اور خیام سے جب الاتش کی صدا بلند ہوئی اور پانی نیچے گرایا اور چلے خیام کی طرف۔ اب عباس چاہتے تھے کہ پانی خیام میں پہنچ جائے، اور ادھر سے شمر لئی نے کہا حسین خیام میں پانی نہ لے جانے پائے، اور چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ اب جیسے ہی تھوڑا سا علم لڑکھڑایا اور بی بی سکینہ نے کوزہ زمین پہ رکھا اور دوڑی ہے بابا کے پاس، جا کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، اور چچا عباس کو بلا دو۔ آئے عزاداروں اور جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کہیں سے تیر آیا اور کہیں سے تلوار آئی۔ حکیم ابن طفیل نے ٹیلے کے دامن میں چھپ کر وار کیا، حسین کے شوکاس کا دایا بازو جدا ہوا۔ عزاداروں مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں لیا، عزاداروں کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہی تھا، اور ادھر سے مرہ بن منقذ نے وار کیا اور بائیں بازو بھی ختم ہو گیا۔ اب مولا نے مشکیزہ کے تسمے کو دانتوں میں لیا، مشکیزہ کی ڈھال اپنا سینہ بنایا، اور بی بی کو امید تھی اور شاید پانی پہنچ جائے، اور لیکن تب ساری امیدیں ختم ہوئی، اور جب حلمن لعین نے مشکیزہ میں تیر مارا اور پانی کا بہنا تھا، ادھر سے 84 بچوں کی پیاس ختم ہو گئی، اور زینب و سکینہ کی آس ختم ہو گئی۔ اے عزاداروں اب ایک تیر مولا کے دل میں لگا، عزاداروں حسین دیکھ رہے تھے، عزاداروں اور ادھر سے ایک تیر مولا کی آنکھ میں لگا، عزاداروں جوئے جھکے
زمین پہ گرتا ہے. عزادارو وہ عباس کے تو بازو قلم ہو چکے تھے. جوان عباس کربلا کی گرم زمین پر منہ کے بل گرا. عزادارو قریب زہرا کو سلام کیا اور مولا دوڑے میدان کی طرف. عزادارو موت کا پسینہ آیا. مولا آئے آ کر کہتے ہیں عباس الان ان کا سرد ظاہری. عباس اور جب کسی کا جوان بھائی مر جائے اور تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. آئے عزادارو حسین نے عباس کی آنکھ صاف کی اور آخری مرتبہ حسرت بھری نگاہ سے مولا نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا. آئے عزادارو اب مولا حسین نے عباس کو زانوں پہ عباس کے سر کو زانوں پہ رکھنا چاہا اور ایک بار رکھا سر زمین پہ گر گیا اور دوسری بار رکھا سر زمین پہ گر گیا اور جب تیسری بار رکھا اور پھر سر زمین پہ گرا. مولا کہتے ہیں عباس اور میں تیرا بھائی حسین ہوں اور کیوں نہیں سر رکھتا. عباس نے کہا بھائی اور میرا سر تو آپ اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں, آپ کا سر کون اپنے زانوں پہ رکھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب عصر کے بعد اور شمر لعین نے اور مولا کا سر تن سے جدا کیا اور اس لعین نے سر کو ہوا میں اچھالا. ابھی سر نیچے نہیں آیا تھا اور سر سے آواز آئی واپس واپس واپس. آئے عباس آئے عباس آئے عزادارو. اور مولا نے عباس کا جنازہ اٹھایا اور خیام کی طرف چلے. عزادارو اور خیام میں نہیں لے گئے. وہ مولا تو لے کے جانا چاہتے تھے اور لیکن اتنے ظلم ہوئے تھے عباس پر کہ جیسے اٹھاتے تھے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا جاتا تھا. عزادارو اور روایت ہے عزادارو کہ ہر بی بی نے جب بھی کوئی شہید آیا اس کا نام لے کر ماتم کیا. علی اکبر آیا قاسم آیا